بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جناب طیب اردوان صاحب کے اعزاز میں ایک ظہرانہ دیا گیا، اور جس کے اندر مریم نواز شریف بھی شریک ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے انکل اردوان سے بھی اسی کو پیغام پہنچایا، نواز شریف صاحب کا سلام پہنچایا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اور اردوان صاحب کے استقبالیے کے موقع پہ یا ظہرانے کے موقع کے اوپر موجود تھے جی وہ آرمی چیف حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب، ان کی بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے 24 کے قریب ایم او یوز اور معاہدوں کے اوپر دستخط کیے ہیں، اور ترکی کے ساتھ ترکی پاکستان میں بڑا گراس روٹ لیول کے اوپر انوالو رہا ہے۔ دفاعی حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ ترکی کے ساتھ بہت قریب ہے، اور اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت جو پاکستان کو اپاچی کی ریپلیسمنٹ لینی ہے، اٹک ہیلی کاپٹر ہے، وہ ترکی کا بنا ہوا، اور وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کا انجن امریکہ کا بنا ہوا تھا، تو امریکہ نے کہا کہ جی نہیں، ہمارا انجن آپ پاکستان کو، ہمارے انجن والا ہیلی کاپٹر آپ پاکستان کو فراہم نہیں کر سکتے، انجن کوئی اور لاؤ، ہم نے اجازت نہیں دینی اس کی، کیونکہ اپاچی امریکن تھا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ریپلیسمنٹ بھی امریکن آئے، امریکن نے براہ راست ریفیوز کر دیا، تو جب ہم نے بالواسطہ طور پہ امریکی انجن سے اڑنے والا ہیلی کاپٹر لینے کی کوشش کی، ترکی سے، ترکی نے بنایا تھا، انہوں نے کہا نہ، تو پھر ترکی نے اپنا انجن بنا کے اس میں لگایا، تو اس میں تاخیر ہو گئی ہے، تو وہ ہمیں ہیلی کاپٹر نہیں مل رہے۔ اس کے علاوہ ہماری اگر ہم دیکھیں تو بحریہ جو ہے وہ بہت سارے جہاز اس وقت ڈسٹرائر جو ہے، فریگیٹ جو ہے وہ چلا رہی ہے ان کے ترکی کے بنے ہوئے، تو یہ ایک بڑا ڈیپ روٹڈ ریلیشن ہے پاکستان اور ترکی کا، روایتی طور پہ بھی ہسٹوریکلی بھی رہا ہے اور اب بھی ہے۔ تو خیر یہ تو ایک اپنی جگہ کے اوپر بات ہو گئی، لیکن اس ظہرانے کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس ظہرانے میں ہمارے صحافیوں نے پاکستان کے آرمی چیف حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب کو گھیر لیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں، جب بھی میڈیا نے ان سے کوئی انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بڑا پولائٹلی انکار کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے حافظ صاحب وہی غصہ چڑھ گیا، میرے طرح جو ہے مینوں غصہ چڑھیا ہوا ہے آہو، حافظ صاحب کو بھی شاید غصہ چڑھا ہوا تھا یا کیا تھا، حافظ صاحب نے فوراً جو ہے آج رسپونڈ کر دیا۔ تو میں احتیاطاً وہ جو وہاں پہ موجود جرنلسٹ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے جو کچھ بھجوایا ہے وہ میں نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں تاکہ کوئی ادھر ادھر کا پہلو نہ نکل آئے۔ حافظ صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ بانی پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر بانی پی ٹی آئی کے ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ مسلط ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بانی پی ٹی آئی آپ کو میں نے عرض کیا نا کہ وہ آئی بال کی گیم ہے نا، کہ وہ زیادہ سے زیادہ بانی پی ٹی آئی کو زیر بحث رکھیں، تو وہ جرنلسٹ ڈیوٹی پہ تھے، انہوں نے جا کے پوچھ لیا کہ جو خط کا جواب دو گے، تو حافظ صاحب نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی خط نہیں ملا، خط ملا بھی تو پڑھوں گا نہیں، اور اگر کوئی خط ملا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ اب انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، اصولی طور پہ، دستوری طور پہ آرمی چیف اس طرح کی کوئی ریکویسٹ براہ راست انٹرٹین کرنے کا کوئی بھی نہ مینڈیٹ رکھتے ہیں، نہ ارادہ رکھنا چاہیے ان کو۔ آپ کو اگر میں یاد دلاؤں تو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جسٹس ہوتے تھے، انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا اس وقت کے آرمی چیف کو، اور ان آرمی چیف نے سیکٹری دفاع کو بھجوا دیا تھا جس کے وہ ماتحت ہوتے ہیں، اور سیکٹری دفاع صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دیا تھا، وزیر دفاع کے ذریعے وزیر اعظم ہاؤس کو بھجوا دیا تھا کہ خط لکھنڈے آئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بائن ہی اسی روایت کو تازہ کرتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ اب اس کو کوئی اور مطلب نہ پہنائے ہمارے یوتھ اور حضرات، خط کی باتیں سب چالیں ہیں، آئے ہائے 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 ہائے، یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حافظ صاحب کے اور میں ایک پیج کے اوپر ہے، یہ محض چالیں ہیں، یہ میڈیا کا آئی بال کیچ کرنے کی کوشش ہے، زیر بحث رہنے کی کوشش ہے، ٹھیک ہے، حافظ صاحب ٹھیک جا رہے ہیں،
ملک اچھے انداز سے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ آئے آئے آئے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ سوال پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے تھا میری ذاتی، اب میں اپنی ذاتی تبصرہ اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری پہلی تو رائے یہ ہے کہ یہ سوال کیا ہی نہیں جانا چاہیے، یہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ حرکت ہے۔ آپ ایک پروفیشنل سولجر سے جو اپنی حدود و قیود کو جانتا ہے اور اس میں رہ کے کام کر رہا ہے، آپ اس کو گھسیٹ کے سیاسی معاملات میں لا رہے ہیں۔ تو یہ اس رپورٹر نے جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے، ان کو یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر وہ سوال پوچھ ہی لیا گیا تھا اور غیر پیشہ ورانہ حرکت ہو ہی گئی تھی تو حافظ صاحب کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے وہ انگیج ہو کے اس پہ آ گئے۔ ویسے حافظ صاحب کا آج کل دل کر رہا ہے انگیج ہونے کو۔ ابھی میں نے ایک اور ویلاگ کیا ہے جس میں میں نے عرض کیا ہے کہ حافظ صاحب بھی اب طلبہ سے خطاب کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، کیونکہ یہ چیز عمران احمد خان نیازی کو چبھتی بہت ہے اور اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ تو اس لیے حافظ صاحب جو ہے، حافظ صاحب نے اچھا میری تکلیف ہوتی ہے، اوکے میں جا رہا ہوں۔ حافظ صاحب جو ہے وہ طلبہ طالبات کو خطاب کرنے کے اچھی بات ہے، اسے روٹین کا حصہ بھی بنانا چاہیے۔ دیکھیے نا، آپ نے تقریباً 8 سال تک، 6 سے 7 سال کے بعد تو نتائج آ گئے تھے، آپ نے آئی ایس پی آر کو اتنا بڑا آفس بنایا، پھر وہاں پہ بچوں کو بلا کے انٹرنشپ کروانا شروع کی، پھر انٹرنشپ کے دوران ان کو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے اندر ریکروٹ کیا اور نتیجے کے اندر یہ یوتھر وجود میں لایا۔ تو بھائی جان، جس لیبارٹری نے یوتھر بنایا ہے، میڈیکل سائنس کا اصول یہ کہتا ہے کہ اینٹی یوتھر بھی وہی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ اب اینٹی یوتھر کی باری آئی تو آپ نے کہا نہیں، ہم نے یہ لیبارٹری بند کر دی۔ ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کو خود اترنا پڑے گا گوڈے گوڈے، تو گوڈے گوڈے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 5-6 سال یوتھر بنایا ہے تو 5-6 سال کے لیے اینٹی یوتھر ویکسین بنا دیجیے، تو وہ معاشرے کے اندر رونق لگی رہے گی آپ کی محنت کے باعث، آپ کی محنت کے باعث۔ لیکن میں دوبارہ اپنے اسی موضوع کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت گہری چال تھی، یعنی کہ آج کے دن کا لائم لائٹ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بجائے اور رئیس طیب اردوان کی بجائے پھر بانی پی ٹی آئی کے پاس چلا۔ یہ نہیں ہونا دینا چاہیے سر، آپ اسے مرنے ہی نہیں دے رہے، وہ پولیٹیکلی مرنے لگتا ہے، آپ اس کے پھر بوسٹر ڈال دیتے ہیں۔ اس کا جواب نہیں دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میری سوچی سمجھی پکی پیڑھی رائے ہے کہ اس کا جواب، اس کا رد عمل نہیں دیا جانا چاہیے۔ بہرحال دیا ہے تو آج میڈیا اس کے اوپر ناچے گا، اور ہم نے بھی اس کے اوپر ایک ولاگ کرنا پڑ گیا، ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کریں کہ یہ تازہ ترین موضوع ہے، کیونکہ سپہ سالار جب سے انہوں نے حلف اٹھایا ہے، پہلی مرتبہ غیر رسمی طور پہ ہی تھی، اب تک وہ کسی سے غیر رسمی طور پہ بھی مخاطب نہیں ہوئے، کسی صحافی سے یا کسی صحافی نما تجزیہ کار سے یا کسی کالم نگار سے وہ غیر رسمی طور پر بھی مخاطب نہیں ہوئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے غیر رسمی ہی صحیح گفتگو کی ہے اور عمران خان کو ایک اور بوسٹر دے دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔